اچھا جی، شہباز شریف حکومت کی کابینہ کی اہم رکن وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر نے حالیہ کابل کا دورہ کیا، جس کی بڑی دھومیں ہوئی. اوبیسی تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی جن کے سوشل میڈیا پہ بات ہوئی. پہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکا اس سے پہلے ہاں کبھی بھی. لیکن پھر لوگ اٹھا بھی لیتے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، کمی تو نہیں ہے. تو اس دوران جی ان کے افغان طالبان سے مذاکرات کے عمل کو دونوں ممالک کے درمیان جو ہے تعلقات کے فروغ کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، اور اس پر ہنا ربانی کے پروفیشنلزم کو بہت سراہا گیا. اور اس دورے پر اب بھی بات کی جا رہی ہے اور اسے متنازع بنانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے نا ہمارے یہاں ہینڈ ان ہینڈ چلتا ہے. تو قومی اسمبلی میں مولانا عبدالاکبر چترالی نے اس دورے کا موضوع اٹھایا، اور بجائے کہ اس کے پاک افغان تعلقات پر بات کی جائے، انہیں اعتراض تھا کہ ہنا ربانی کھر کی جانب سے پاکستان کی نمائندگی کا، مطلب کہ وہ کیوں گئی ہیں بھئی مدعے پہ آئیں، لیکن ان کو یہی بات نہیں اچھی لگی. قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے اکبر چترالی کا کہنا تھا کہ ہنا ربانی کھر کو افغانستان بھیجا گیا جس کا اثر نہیں ہوا. اب ذرا سمجھے کہ کہا گیا. ہماری حکومت کی طرف سے ہنا ربانی کھر صاحبہ کو وہاں بھیجا گیا حکومت پاکستان کی طرف سے، جس کا اچھا تاثر میرے خیال میں وہ نہیں گیا افغانستان کو. چترالی صاحب، ہمیں یہی تاثر چاہیے جو ہنا ربانی کھر کے جانے سے وہاں ہوا، کیونکہ ہم ایسا ہی پاکستان چاہتے ہیں. ہم یہی بتانا چاہتے ہیں نہ صرف افغانستان میں اور پوری دنیا کو بھی کہ یہی پاکستان ہے جہاں خواتین بڑی امپورٹنٹ پوزیشنز ہولڈ بھی کر سکتی ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھاتی بھی ہیں اور نبھانا جانتی بھی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر چوائس ہو ہی نہیں سکتی تھی پرٹیکولرلی افغانستان بھیجنے کے لیے، کہ یہ وہ پاکستان ہے جو ہمارا پاکستان ہے، اور ایک اور چہرہ ہے اسلام کا اور اسلامی مملکت کا جو آپ کا چہرہ ہے اور جو آپ کا ورژن ہے، اور ہم آپ کے ورژن سے اتفاق نہیں کرتے ہیں، اور ہم اپنے ورژن کو اون بھی کرتے ہیں اور آپ کے یہاں بھی اپنا وہی ورژن انڈورس کریں گے. کبھی کبھار یہ سٹارک ریالٹی جو ہے نا، یہ آئینہ دکھانا پڑتا ہے، اور یہ بہت ہی اعلیٰ طریقہ تھا کہ دیکھو مطلب اکراس دا بارڈر، اکراس دا لائن آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ہاں کیا کیا ہو رہا ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو اس سے پہلے ہماری وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اگر ہم بات کر لیں، پورے مسلم اگر ملکوں کی بات کریں تو پہلی خاتون وزیر اعظم ہمارے ہی ملک سے آئی تھیں. تو ہم کیوں وائی شوڈ بی شائی اوے فرام اٹ؟ اس لیے مولانا صاحب کی بات میں بالکل دم نہیں تھا. اور میری بات سنیں، کسی کی جنس سے بالا تر ہو کر اس کی کارکردگی پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے نا، کہ فلاں فلاں گیا اس نے یہ بات کی یا اس کی افیکٹونیس میں کوئی ایشو تھا. افیکٹونیس پہ بات ہونی چاہیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. اگر وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے سر انجام دے رہا ہے تو وہ مرد ہے یا عورت ہے یا فار دیٹ میٹر ٹرانسجینڈر ہے، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، یہ تو آپ نے بہت ہی کوئی بات ایسی کر دی ہے جس پہ آپ کو پتہ نہیں ہے، سوشل میڈیا آج کل پھٹا پڑا ہے ٹرانسجینڈر کی بات پہ ہی. لیکن اینی وے اس پہ ہم نہیں جائیں گے کیونکہ ابھی تو یہیں بہت باتیں کرنی ہیں. اب انہوں نے تو یہ کہہ دیا مولانا صاحب نے، اور ان کے بیان پر وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب، وزیر ماحولیات شہری رحمان اور وفاقی وزیر شازیہ مری کا عبدالاکبر چترالی سے تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. ایگزیکٹلی کیا کہا وہ بھی آپ کو سننا بہت ضروری ہے. I got emotional جس دن ہنا ربانی کھر صاحبہ اس ٹیبل پہ بیٹھی تھی جس میں طالبان کے ساتھ بیٹھ کر، وہ افغان حکومت کے ساتھ بیٹھ کر وہ مذاکرات کر رہی تھی. تو میرے خیال میں ہم سب کو اس بات پر پاکستان کو اور پاکستان کی خواتین کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے. ہمیں فخر ہے اپنی وزیر خارجہ افغانستان گئی، دنیا میں اس بات کو سراہا گیا کہ پاکستان نے اپنی خاتون وزیر خارجہ کو افغانستان بھیجا ہے جہاں طالبان ہے. اگر آپ اتنا اچھا پرفارمنس تھا دوسروں کا تو خواتین کی ضرورت نہیں پڑتی. اب یہ بات ختم ہو گئی ہے ساری دنیا میں، کون خاتون ہے کون مرد ہے، ان کا اب شناخت اس بات سے نہیں ہوتا، ان کے پرفارمنس اور ان کے میرٹ سے ہوتا ہے. میرٹ پر بات ہونی چاہیے، اس بات پہ نہیں کہ کسی کی جنس کیا ہے. اب خیر مطلب میں آلموسٹ ایز اے وومن اوفینڈ ہی ہو جاتی ہوں کہ ان دس ڈے اینڈ ایج ابھی تک یہ بات ہو رہی ہے. بھئی میرٹ دیکھیں، کون صحیح کام کر سکتا ہے وہ دیکھیں، یعنی یہ نہیں کہ کون اس کو عورت ہونا چاہیے یا مرد ہونا چاہیے، کام کرنے والا کون ہے، who has what it takes. ابھی تک اسی میں پھنسے ہوئے ہیں چترالی صاحب. اچھا پھر انہوں نے آپ کو پتا نا تھوڑا سا اپولوجی کے زمرے میں بھی وہ آئے، اس پہ ذرا وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے، کیونکہ obviously اب ان کے ساتھ جو ہو گیا تھا ادھر تو تھوڑی سی انہوں نے sort of which is also we should appreciate the fact کہ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹے. معافی should only be if you actually understand, if you truthfully understand. میرا خیال ہے کہ ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی گئی اور کھل گئی ان کی آنکھیں. سنیے کیا کہا انہوں نے پھر.
میں کہہ رہا تھا کہ اگر ایک وفد جس میں علماء بھی ہو, جس میں اس علاقے کے لوگ بھی ہوں, آپس میں ملیں تو ایک مسئلہ حل ہو سکتا ہے. وہ مسئلہ اگر ان کی دل آزاری ہوئی ہے, چلو میں اپنے الفاظ واپس جی چترالی صاحب نے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ہم معذرت خواہ ہیں. جی مطلب لٹرلی آپ کو یہ اپولوجی لگ رہی تھی؟ آج صادق صاحب ہاتھ پکڑ کے ان کو سمجھا رہے تھے کہ ایکچولی ہوا کیا ہے ادھر, تو یہ اپولوجی نہیں تھی, دس جسٹ کہ ختم کرو بات. اور حنا ربانی کھر صاحبہ نے ٹویٹر پہ ایک تفصیلی اس بارے میں اپنا موقف دیا جس میں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کچھ باتیں کی ہیں, جس میں سے چند باتیں یہ ہیں کہ وہ بڑے عرصے سے اس آفس سے وابستہ رہی ہیں, بڑے عرصے پہلے بھی رہی ہیں, اور وہ تھیاٹرکس پہ نہیں ڈیلیورنس پہ بلیو کرتی ہیں. سو ایز فار ایز ریزلٹس are concerned she knows her job. اور دوسری بات یہ ہے, اور ان کو یہ بات بہت اچھی لگی تھی بائی دا وے کہ ڈسپائٹ اینی, آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے اگری بھی نہیں کرتی, بات صحیح بھی ہو تو اگری نہیں کرتی, لیکن اس مدعے پہ آ کے سارے دیور سیم اکراس دا بورڈ. مطلب مریم اورنگزیب کا بولنا, اس کے بعد شہری رحمان کا یہ کہنا, دے آر فرام ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز, لیکن بات ایسی تھی جس پہ ان ساروں کا اکٹھا ہونا بہت ضروری تھا. اور کاش ایسے ہی کوئی اور ٹاپکس ہوں, کوئی اور ایسے مدعے ہوں, تو ساروں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے بولنے کے لیے, ناٹ کہ جی آپ کی پارٹی کیا کہے گی یا اس کا کیا موقف ہے. she or we don't owe an explanation to anybody why does she represent Pakistan. She knows her job and she represents Pakistan, and that's the Pakistan that we want to see, and that is what Pakistan is. Not Chitrali sir, he doesn't want to see that. So